इन्नल हुसैन मिस्बाह उल हुदा, हुसैन हिदायत के चिराग हैं। और इस एक चिराग से कितने दीप जले। माह मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी, अशरा मुहर्रमुल हराम अपने आखिरी अयाम में दाखिल हो चुका है और आज 8 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी हमने मुख्तलिफ़ शहादतों के तज़किरे आपके सामने बयान करने की सआदत हासिल की। और आज इमाम हुसैन अली मुकाम के भाई हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का तज़किरा आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है कि हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम कि जिनके मुतालिक छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम वो ज़ियारतनामा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की जब ज़ायरीन कराम इमाम हुसैन के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो ज़ियारतनामे में एक जुमला तहरीर है और वो है अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। ए अल्लाह के सालेह बंदे, ए अल्लाह के नेक बंदे, आप पर सलाम। ये सलाम कौन पेश कर रहा है? सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अपने चचा अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर सलाम ये कहकर पेश कर रहे हैं कि ए अल्लाह के सालेह बंदे। क्या कहने हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की अज़मत कि उनको छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के सालेह बंदे के उन्वान से याद किया। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम जो कि मौला कायनात शेर खुदा हज़रत अली मुर्तज़ा हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की दुआ का हासिल कि मौला अली अपनी तहज्जुद की नमाज़ों में ये दुआ करते थे कि खुदा मुझे एक ऐसा बहादुर फ़र्जंद अता फ़रमा जो करबला के मैदान में मेरे बेटे हुसैन की नुसरत करे, मेरे बेटे हुसैन की मदद करे। और एक वो वक्त आना कि जब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जनाब हज़रत अकील जो कि इल्म अंसाब के माहिर थे और बहुत दानिश्वर शख्सियत थे, और उस ज़माने में लोग मगरिब की नमाज के बाद उनसे हिदायत और रहनुमाई हासिल करने के लिए इकट्ठे होते थे और उनको बैठ के सुनते थे। इस कदर साहिब फ़हम शख्सियत थे हज़रत अकील, और इल्म अंसाब यानी ख़ानदानों के इल्म माहिर थे। तो हज़रत अकील से हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने यह तज़किरा फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसे बहादुर कबीले की खातून से मैं अक़्द करूँ कि जिसके बतन से मेरे एक फ़र्जंद हो जो कि बहादुर हो, जरी हो, और वो मैदान करबला में मेरे बेटे हुसैन की नुसरत का फ़रीज़ा अंजाम थे। चुनांचे हज़रत अकील की ही मुशावरत से मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का अक़्द जनाब उम्मुल बनीन से होता है। और क्या कहना इन बाअज़मत ख़ातून के जब ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर में तशरीफ़ लाई हैं तो उस वक्त इन्होंने इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन अली मुकाम उनकी खिदमत को अपने लिए सरनामे इफ्तिखार समझा और इन्होंने कहा कि मैं इस घर की कनीज़ बन के रहूँगी। और जनाब उम्मुल बनीन जिनको तारीख़ बेटों वाली माँ से याद करती है, और इनके तमाम के तमाम बेटे राय हक़ में शहीद हुए, और मगर इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस घराने की कनीज़ी में गुजारी। इन्होंने अपने हालांकि ज़ौजा अली मुर्तज़ा हैं लेकिन अपने आप को इस घराने की कनीज़ करार दे रही हैं, और अपने बेटे अब्बास को बचपन से यही तरबियत दे रही हैं कि तुमने हुसैन के आगे आवाज़ बुलंद नहीं करनी है, हुसैन के हुक्म को तुमने बचा लाना है, वरना दूध नहीं बख्शूंगी। ये वो तरबियत थी जिस पर अबुल फ़ज़ल की तरबियत हो रही है। और फिर जनाब ज़ैनब कुबरा की तरबियत, ये वो हासिल है, शख्सियत है हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की, जो कि तारीख़ी मार्का हक़ व बातिल के लिए तैयारी थी अबुल फ़ज़ल की बचपन से। मगर बचपन से हज़रत अबुल फ़ज़ल की गैरत का ये आलम था कि जब सानिया ज़हरा मदीने में रवाना होती थी तो अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम एक छोटा सा नेज़ा लिए मदीने की गलियों में रवां होते थे, और उनका ये हुक्म होता था कि कोई इस राह पे दिखाई ना दे क्योंकि रसूल की नवासी इस वक्त घर से निकल चुकी हैं। ये आलम था अबुल फ़ज़ल अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की गैरत का। और फिर यहाँ तक कि
وہ وقت آتا ہے کہ 28 رجب سن 60 ہجری کو میدان کربلا کے لیے روانگی ہوتی ہے مدینے سے امام حسین علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کی. تو ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام سب کو سوار کرا رہے ہیں. اور پھر میدان کربلا میں پہنچنا 2 محرم کو اور 7 محرم کو ایک ایسا کڑا وقت آنا کہ وہی خیمے جو کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے دست مبارک سے لگائے گئے تھے امام حسین علی مقام کے حکم پر، انہی خیموں کو ہٹانے کا حکم دیا گیا. اس موقع پر ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام، جن کو اپنے جد امجد سے شجاعت اور بہادری وصف کی شکل میں ملی تھی، انہوں نے ایک تاریخی جملہ شجاعت ادا کیا. انہوں نے زمین پر اپنے نیزے سے ایک لکیر کھینچی اور کہا کہ تم میں سے کسی کی ہمت ہو تو اس لکیر کو پار کر کے دکھائے، مگر میں قربان جاؤں امام حسین علی مقام کا کہ ان کے دست مبارک کا ابوالفضل کے شانوں پر آنا ہے. کہ اس وقت حضرت ابوالفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام شجاعت کے کمال پہ تھے، مگر چونکہ یہ اللہ کے صالح بندے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زیارت نامے کی روشنی میں، تو ایک لمحے میں ابوالفضل نے کمال شجاعت سے کمال صبر کی جانب سفر اختیار کیا اور ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہوں کو جھکا دیا ہے، امام حسین علی مقام کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا ہے کہ عباس ہمیں جنگ نہیں کرتے. وہی خیمے جو کہ ابوالفضل نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، اپنے ہاتھوں سے مشیت خدا کے تحت وقت کے امام کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ابوالفضل نے ان خیموں کو ہٹایا. مگر ابوالفضل کو یہ یقین ہے کہ 10 محرم کو میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. اور اس کا تذکرہ وہ جو مکالمہ تھا جو کہ مورخ نے محفوظ کیا، کربلا کے مورخ نے، کہ حضرت حبیب ابن مظاہر اور حضرت ابوالفضل کی گفتگو، جس میں ابوالفضل فخریہ اس بات کو کہہ رہے تھے کہ 10 محرم کا دن آنے دو، پھر دیکھو میں کیسے اپنے بھائی کو اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا. مگر تاریخ اسلام کو ابوالفضل سے صبر و رضا مقصود تھی، کیونکہ عبد الصالح تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اور ان کا راہ امتحان کچھ اور انداز کا تھا کہ میدان کربلا میں جب روز عاشور معرکہ کربلا کا آغاز ہوا ہے، جنگ کا آغاز ہوا ہے، ایک کے بعد ایک شہید اپنی سفر آخرت کی جانب گامزن دکھائی دیا، تو آخر میں ایک وہ وقت آتا ہے کہ ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام بھی سر جھکائے امام حسین علی مقام کی خدمت میں آتے ہیں اور میدان میں جانے کی اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں بھی شجاعت کا آرزومند ہوں. امام حسین علی مقام نے سرتپا ابوالفضل کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہو. ابوالفضل نے ایک بار داہنی جانب دیکھا، ایک جانب بائیں جانب دیکھا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا اے میرے آقا مولا، اب وہ لشکر ہی کہاں جس کا میں نمبردار. اس موقع پر ابوالفضل عباس علیہ السلام کو میدان کربلا میں اذن شہادت کے لیے کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور جناب سکینہ کی پیاس اور ان کے خالی کنویں سے وہ جواز تھے جو کہ ابوالفضل کے لیے اذن شہادت کا باعث بنے کہ امام حسین علی مقام نے ابوالفضل کو حکم دیا کہ عباس میدان میں جاؤ، لیکن جنگ کرنے کے لیے نہیں، بچوں کی پیاس کا انتظام کرنے کے لیے. بس ابوالفضل ایک مشکیزہ تھامے، وہ مشکیزہ جو کہ جناب سکینہ نے ابوالفضل کو پہنایا تھا، اس مشکیزے کو لیے ابوالفضل بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے میدان کربلا جب اس کارزار میں روانہ ہوتے ہیں، تو چونکہ علی کے بیٹے ہیں، علی کی شجاعت کے علمبردار ہیں، تو ابوالفضل نے کچھ اس انداز میں حملہ کیا کہ فوج اشکیا بکریوں کی طرح دوڑتے نظر آئے اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ علی کے شیر کا مقابلہ کر سکتا. یہاں تک کہ وہ وقت ہوتا ہے کہ ساحل فرات پر ابوالفضل کا قبضہ ہوتا ہے. ابوالفضل فرات کے ساحل پر پہنچتے ہیں، پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور ایک لمحے کے لیے ابوالفضل کو جناب سکینہ، امام حسین اور خیمے میں موجود پیاسوں کی پیاس کی یاد آتی ہے. ابوالفضل اس پانی کو، اپنے چلو کے اس پانی کو فرات کے ساحل پر ہی پھینک دیتے ہیں
اور کہتے ہیں کہ مجھے اس حالت میں سیراب رہنا قبول نہیں ہے۔ ابو الفضل مشکیزہ بھرتے ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ ابو الفضل کو روک سکے، مگر اس کے بعد جتنے فوجی اشقیا کمین گاہوں میں چھپے ہوئے تھے ان سب نے چھپ کر حملے کرنے شروع کیے، یہاں تک کہ ایک شکی نے ابو الفضل کے سر پر وار کیا اور اس کے بعد ابو الفضل کا داہنا بازو اس پر وار کیا گیا، داہنا بازو شہید ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ابو الفضل نے مقابلے کو جاری رکھا، کیونکہ ابو الفضل کی کاوش یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ مشکیزہ خیمہ گاہ تک پہنچ جائے، یہاں تک کہ ابو الفضل کے دوسرے شانے پر وار ہوتا ہے، ابو الفضل کا دوسرا شانہ شہید ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود ابو الفضل کی نگاہیں ان کی منزل خیمہ گاہی کی جانب ہے، اور یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب ابو الفضل زین سے زمین پر، یہ کربلا کے واحد شہید جو زین سے زمین پر اس عالم میں آئے ہیں کہ نہ داہنا بازو سلامت اور نہ بائیں بازو سلامت، اور بدن کے تیر آر پار ہوتے ہیں ابو الفضل کے، مشکیزے کا بہہ جانا، ابو الفضل کی آس کو ٹوٹ جانا، اور امام حسین علیہ مقام کا ابو الفضل کے لاشے پر پہنچنا، اور پھر امام حسین اور ابو الفضل کا وہ مکالمہ کہ جس میں امام حسین نے ابو الفضل سے کہا کہ عباس تو مجھے ایک بار بھائی کہہ کر مخاطب کرو۔ ابو الفضل کے لیے کس قدر محال کی زندگی بھر جس کو آقا کا کس انداز میں، لیکن امام حسین علیہ مقام کے حکم پر آخری بار امام ابو الفضل عباس رحمۃ اللہ علیہ السلام نے امام حسین کو بھائی کہہ کر مخاطب کیا، دونوں بھائیوں کا گلے لگ کر رونا، اور پھر ابو الفضل کا میدان کربلا میں شہادت کے درجے پر فائز ہونا، مگر کربلا میں ایک لمحہ وہ بھی تھا کہ جب امام حسین علیہ مقام کی جنگ جاری تھی تو اس وقت امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ عباس میری جنگ دیکھو، تو کربلا کے میدان میں جہاں ابو الفضل کے کٹے ہوئے بازوؤں کے مقام شہادت آج بھی موجود ہیں، آج بھی وہ مقام محفوظ ہیں جہاں ابو الفضل کا داہنا بازو شہید ہوا، جہاں بائیں بازو شہید ہوا، اور جہاں ابو الفضل فرات کے ساحل پر شہید ہو، وہ تمام مقامات محفوظ ہیں، وہاں پہ زائرین کرام زیارت کے لیے جاتے ہیں، ابو الفضل کی قربانی پر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ مگر صدیوں سے علی کے اس شیر کی قربانی ایک پیغام دے رہی ہے، اور وہ ہے امام وقت کی اقتداء، اللہ اور رسول کی پیروی میں وقت کے امام کی اقتداء، یہی ہے ابو الفضل کا پیغام، جس کو چھٹے امام نے زیارت نامے میں تحریر کیا، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح۔ تو ابو الفضل کی شہادت کے موقع پر ہم اس سے بڑھ کر کوئی سلام پیش نہیں کر سکتے کہ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔